میرا نام فیاض ہے اور میں 18 سال کا ہوں۔ میری پڑھائی ابھی چل رہی ہے مگر گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے آج کل میں فارغ بیٹھا ہوا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میری امی بہت اچھی طبیعت کی مالک ہے۔ وہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ ان کی آنکھیں بہت بڑی بڑی سی ہیں جو کسی کو بھی اپنی طرف جلدی ہی مائل کر لیتی ہیں، اور امی کے ہونٹ بھی بہت پتلے اور بہت خوبصورت ہیں۔ امی اس عمر میں بھی کسی 16 سالہ لڑکی سے کم خوبصورت نہیں لگتی۔ امی کے کپڑے پہننے کا اسٹائل بھی سارے خاندان میں مشہور تھا۔ وہ بہت زیادہ فیشن کرتی اور اچھے اچھے ڈیزائن کے کپڑے پہنا کرتی۔ اس سے ان کا وجود اور بھی زیادہ پرکشش اور خوبصورت نظر آتا۔ امی کے یہ فیشن مجھے بھی بہت زیادہ اچھے لگتے تھے۔ ابو انہیں بہت بار روکا کرتے مگر وہ ابو کے رکنے پر بھی نہ رکتی اور اپنے دل کی ہر بات پوری کر لیتی۔ ابو عمر میں امی سے دگنے تھے کیونکہ ابو کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ابو نے کم عمر لڑکی سے شادی کی تھی جو اب میری امی تھی۔ کم عمری میں شادی امی کو میں پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد امی نے بچے پیدا کرنے سے منع کر دیا کیونکہ ابو سے انہیں کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ابو سے دور دور رہنا پسند کرتی تھی کیونکہ ابو عمر میں بہت زیادہ بڑے تھے۔ میں بھی ابو کے کچھ زیادہ قریب نہیں تھا بلکہ میں امی کے زیادہ قریب تھا۔ ہم اکثر نانی کے گھر چلے جایا کرتے۔ وہاں میری امی کا ایک کزن سہیل امی سے ملنے آتا تھا۔ ویسے تو وہ دوسرے شہر پڑھنے گیا تھا مگر جب بھی وہ سنتا کہ امی مائکے آئی ہوئی ہے تو وہ بھی امی سے ملنے کے لیے آ جاتا کیونکہ ابو بڑی عمر کے تھے۔ انہیں گھر پر کسی کا بھی آنا جانا زیادہ پسند نہیں تھا، اس لیے انہوں نے امی پہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ ان کے رشتہ دار زیادہ نہیں آئیں گے۔ امی یہ بات سن کر بہت زیادہ مایوس ہو گئے تھے کیونکہ امی بہت شوق چنچل طبیعت کی تھی۔ ان کو لڑکیوں اور لڑکوں سے مذاق اور ہلا گلا کرنا بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ رشتہ داروں میں ان کا سہیل کے ساتھ بہت زیادہ لگا ہوا کرتا تھا۔ سہیل بہت کم عمر تھا، لگ بھگ میری ہی عمر کا تھا۔ امی کو وہ بچپن سے ہی بہت اچھا لگتا تھا مگر اب وہ تو جوان ہو چکا تھا۔ امی اس کے ساتھ بہت زیادہ فری تھی اور انہیں اپنے قریب قریب رکھتی تھی۔ یہ بات دیکھ کر مجھے تھوڑی حیرت ہوتی تھی اور مجھے اچھا بھی لگتا تھا کیونکہ سہیل اب جوان تھا۔ اس کا امی کے ساتھ یوں لگ کر بیٹھنا مجھے اچھا لگتا تھا اور یہ سب دیکھ کر مجھے بہت سکون حاصل ہوتا۔ جب بھی وہ امی کے ساتھ بیٹھتا تو امی کو بہت خوش کرنے لگتا۔ وہ سہیل سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی، سہیل بھی امی کو ہنس ہنس کر دیکھتا۔ میں یہ بات محسوس کر رہا تھا کہ سہیل امی سے کچھ زیادہ ہی فری ہو رہا ہے۔ اس بار جب ہم گھر واپس آ رہے تھے تو امی نے سہیل کو اپنا فون نمبر دے دیا اور کہا کہ بات کرتے رہنا، اور پھر ہم گھر آ گئے۔ گھر میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ہر وقت فون پہ باتیں کرتی رہتی۔ میں نے بھی ان سے نہیں پوچھا تھا کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہیں۔ امی جب فون پر باتیں کرتی تو وہ ایک جگہ نہ بیٹھتی بلکہ چلتے پھرتے ہوئے باتیں کرتی۔ امی کی اکثر ایک عادت مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ امی گھر میں دوپٹہ بالکل بھی نہیں لیتے تھے اور بال ہمیشہ کھلے رکھتے تھے، جس سے میرے دل میں ان کے لیے بہت سے جذبات ابھرتے تھے کیونکہ میں اب جوان ہو چکا تھا۔ میرے وجود کو بھی کسی عورت کی بھوک تھی اور اسی بھوک کو مٹانے کے لیے میری نظر صرف اور صرف امی پر تھی کیونکہ امی سے زیادہ خوبصورت عورت میری نظر میں اور کوئی بھی نہیں تھی، اور خاندان کی سبھی لڑکیاں تقریباً مجھ سے بہت زیادہ بڑی تھی جن سے میرا کوئی خاص ہنسنا بولنا یا دوستی نہیں تھی۔ مگر امی کے ساتھ میں بہت زیادہ فری تھا اور امی کے ساتھ میرا اچھا خاصا دوستانہ تھا۔ اکثر جب کھانا کھاتے تو امی نے نوالے بنا کر میرے منہ میں ڈال دیتی۔ امی کی یہ عادت مجھے بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ ہر بات پر مجھے چھوتی تھی، کبھی کہیں ہلکی سی چٹکی کر دیتی جس سے میرے دل میں ابھرتے جذبات اور زیادہ تڑپنے لگتے۔ ایک دن امی فون پر باتیں کر رہی تھی
میں بیٹھا اپنی کتابیں دیکھ رہا تھا۔ میں ادھر سے ادھر جاتی، امی ادھر سے ادھر جاتی اور ادھر سے ادھر آتی۔ وہ مسلسل میرے سامنے واک کر رہی تھی۔ مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت ہو کر بار بار گزر رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ دونوں ہاتھوں سے انہیں پکڑ کر اپنی بھوک ختم کروں، مگر میں اس وقت بالکل بے بس تھا، کیونکہ میں یہ حرکت کرنے سے بہت زیادہ ڈر رہا تھا، اور یہ بات بھی میں بخوبی جانتا تھا کہ امی کا ابو سے اس طرح کا رویہ ہے کہ اب وہ زیادہ ابو کے پاس نہیں جاتی، بلکہ وہ دوسروں پر ایسی نظر رکھتی ہے جیسے وہ بہت زیادہ بھوکی ہو، اکثر سہیل پر، مگر ابو کی وجہ سے وہ سہیل کو گھر پر نہیں بلا سکتی تھی۔ ابو صبح کو دفتر چلے جاتے اور شام کو واپس آتے، کبھی کبھار دوپہر کو بھی کھانا کھانے آ جایا کرتے۔ امی کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں کبھی ابو نے سہیل کو یا کسی اور کزن کو گھر پر دیکھ لیا تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوں گے، اور امی نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بےعزتی اس عمر میں ہو یا کوئی دیکھ لے۔ امی سارا دن فون پر لگی رہتی، گھر کے کام کاج پر بھی ان کی کوئی خاص توجہ نہیں تھی۔ میں نوٹ کر رہا تھا کہ جب سے ہم لوگ نانی کے گھر سے واپس آئے ہیں، امی فون پر کچھ زیادہ ہی بات کرنے لگی ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد جب رات کو پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ ابو اپنے بستر پر اکیلے سوئے ہوئے تھے، جبکہ امی ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ جب میں نے باہر آ کر دیکھا تو ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے جب کان لگایا تو مجھے اندر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوا کہ آخر اندر کیا کر رہا ہے، وہ بھی رات کے اس پہر، اور ابو تو سارا دن تھکے ہارے نیند کی وادیوں میں کھو چکے تھے۔ میں نے سوچا شاید امی کو کوئی ضروری کام ہوگا۔ میں واپس اپنے بستر پر آیا۔ گھر میں بالکل اندھیرا تھا، کوئی بھی لائٹ آن نہیں۔ کچھ دیر بعد امی آئی اور ابو کے ساتھ لیٹ گئی۔ میں نے پہلے اس بات کو درگزر کیا اور زیادہ دھیان نہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ صبح کو امی بہت خوش نظر آتی، بہت اچھے موڈ میں لگتی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ سجی ہوتی تھی، جیسے کوئی خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ امی اتنا خوش کیوں ہے، جبکہ ابو بھی آتے ساتھ ہی کھانا کھا کر سو جاتے تھے۔ ان کے ساتھ بھی امی کو زیادہ لگاؤ نہ تھا۔ پھر ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی، ان کا دوپٹہ بستر پر موجود تھا، امی نہیں تھی۔ ابو اکیلے ہی سو رہے تھے۔ میں اٹھا، آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھنے لگا کہ اندر والے کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ مجھے چونکا دینے کے لیے کافی تھا کہ اندر سہیل اور امی تھے۔ امی اپنی بھوک ختم کر رہی تھی۔ میں نے سہیل کو گھر سے بھگا دیا اور خود امی بھی اب میرا ساتھ دینے لگی تھی، کیونکہ امی کو معلوم کہ میں ابو کو بتا سکتا۔ اب امی نے سہیل کو چھوڑ دیا تھا اور مجھ سے اپنی پیاس بجھا لیتی تھی۔ امی میرے ساتھ سہیل سے بھی زیادہ خوش نظر آتی تھی، کیونکہ میں ابھی بالکل جوان تھا، مگر سہیل شادی شدہ لڑکا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار